الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ قربانی کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو حرم میں حج کے شکرانے میں حجاج کرام حدود حرم میں قربانی کرتے ہیں، اس کو ہدیٌ کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری قسم کی قربانی جسے دنیا بھر میں مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں ادا کرتے ہیں، اس کو اضحیۃ کہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں قربانی کے اور بھی بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے نسک بھی کہا قرآن عظیم نے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کبھی منسک کہا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكًا، اور کبھی قربانی کا لفظ بھی اللہ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا۔ کبھی نحر بھی کہا، جیسے سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر۔ قربانی کی مراد اور قربانی کا حاصل اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، جیسے کہ ہر عمل صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی ہی کے لیے کیا جائے۔ واللہ و رسولہ احق ان یرضوا، کہ اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ لفظ قربانی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا ہی کے طلب پر زور دیا ہے کہ بندے قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں ہرگز قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہاں وہ جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب ہی کے لیے قربانی دیجیے۔ قربانی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حاذی الاداہی قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں باقاعدگی کے ساتھ قربانی ادا فرماتے تھے۔ عن ابن عمر قال قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضور 10 سال مدینہ منورہ میں اقامت فرماتے رہے اور آپ نے ان درمیان 10 سالوں میں مسلسل قربانی دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوم نحر میں یعنی قربانی کے دن میں سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ حراقت الدم، یعنی خون بہانا، قربانی دینا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وسعت کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کا حکم وجوب کا ہے، یعنی قربانی واجب ہے۔ یہ مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ جس طرح قربانی مردوں پہ واجب ہے اسی طرح عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ مسافر پہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ نفل کی نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہے کہ صدقہ فطر واجب ہو جائے، حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور قرض نکال کر اتنا مال اس کی مالیت میں بچتا ہے کہ مالک نصاب ہو جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20
مسقال 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونے کا مالک اگر ہے تو وہ غنی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر مال نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز اس کی ملک میں ہے جس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو مالک نصاب ہوگا، جیسے ایکسٹرا گھر ہے، ایکسٹرا زمین ہے، ایکسٹرا کے کپڑے ہیں، ایکسٹرا اس کے پاس جو ہے فرنیچر ہے، ٹی وی ہے اور اے سی ہے، یا حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، محض ڈیکوریشن کے لیے ہے، تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کی صبح صادق سے 12ویں تک ہے۔ شہروں میں نماز عید کے بعد سے لے کر کے 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے، اور دیہاتوں میں فجر کی نماز بلکہ صبح صادق سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے لیے اگر رقم ہے تو اس کی رقم کا صدقہ کرنے سے قربانی واجب ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو بعد میں اسے بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ قربانی کی شرطیں پائی جائے تو بہتر ہے کہ بکرا لے یا پھر بڑے جانور میں ایک حصہ لے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں قربانیاں جو ہے وہ الٹرنیٹ وے میں کی جاتی ہیں، یعنی اس بار ہم نے کی، اگلی مرتبہ ہماری زوجہ کریں، پھر ہمارے صاحبزادے کریں، پھر ان کے بعد ہمارے والدین کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مالک نصاب ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے، تو یہ قربانی اس طرح سے نہ کی جائے۔ جن لوگوں کو قربانی اپنے لوگوں کی طرف سے کرنی ہے تو اگر وہ بالغ ہیں تو ان سے اجازت دی جائے، چاہے صراحتاً لے یا دلالتاً لے۔ صراحتاً یعنی لفظ کہیں کہ قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں، اور دلالتاً یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں کروں گا تو خوش ہوں گے، اور وہ انڈرسٹوڈ ہیں، جانتے ہیں کہ میرے ہر فیصلے پہ وہ راضی ہوتے ہیں، اس طرح سے قربانی کی اجازت لیں۔ قربانی کے جانور کے اندر چند عیوب نہیں ہونے چاہیے، جیسے کان کٹا، دم کٹا، زبان کٹا، تھن کٹا نہ ہو۔ ہاں اگر سنگ جو ہے پیدائشی نہیں ہے اور پہلے سے ہی پیدائشی طور پہ وہ بغیر سنگ کے ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بعد میں سنگ ٹوٹ گیا اور پورا کے پورا نکل گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں آدھے میں سنگ ٹوٹا تھا تو قربانی اس کی جائز ہوگی۔ اسی طرح سے لنگڑا ہے لیکن چل سکتا ہے اور چلنے میں دشواری نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دم، کان، تھن، ناک اگر یہ کٹے ہیں لیکن 1/3 سے کم کٹے ہیں، 1/3 سے کم، تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیمار ہے کہ چل نہیں سکتا اور غدود سوکھ گئے ہیں، یا جلالہ ہے جو غلیظ کھاتا ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے خنثی ہے، یعنی اس میں دونوں نر مادہ کی علامتیں پائی جاتی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی جن پہ واجب ہے اگر وہ قربانی نہ کر سکیں تو پھر ایک بکری کی قیمت انہیں صدقہ کرنی پڑے گی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قربانی دوبارہ کریں گے، بلکہ ایام نہر گزر جانے کے بعد اب قربانی نہیں ہوگی بلکہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے اس کو چرائی پہ نہیں دے سکتے، دودھ نہیں دوہیا جا سکتا، اس کے بالوں کو نہیں نکالا جا سکتا۔ بھیڑ کی بال نکالی یا مادہ جانور کا دودھ دوہیا یا کسی طرح کام پہ لگایا تو اتنی ساری منفعت کو، اتنے سارے پیسے کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ قربانی کے چند مسائل تھے۔ قربانی اگر جانور خریدا غریب نے اور جانور گم گیا، پھر اس نے دوسرا جانور خریدا اور پھر دوبارہ اگر وہ جانور مل گیا تو غریب پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنی لازم آئے گی۔ لیکن مالک نصاب نے جانور خریدا اور گم ہو گیا تو پھر اس نے دوبارہ نیا جانور خریدا تو اس کو
لازم یہ ہوگا کہ جس جانور کو چاہے قربان کریں اور جس جانور کو چاہے وہ بیچ دیں۔ اس کے برعکس غریب نے اگر خریدا اور گم گیا، پھر دوبارہ دوسرا جانور خریدا، تو وہ دونوں جانوروں کی قربانی کریں۔ ہاں لیکن ایسا تھا کہ غریب نے خریدا اور گم ہو گیا، تو اس پہ کچھ لازم نہیں، یعنی دوبارہ وہ جانور نہ خریدے، بلکہ وہ اس پہ قربانی دینا لازم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے غریبوں کی قربانی کے حوالے سے فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو چاند دیکھ کر کے بال اور ناخن نہ کٹوائے اور پھر نماز عید کے بعد بال یا ناخن کٹوائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو نماز عید کے بعد غریب شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا، وہ گھر پہ آ کے 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورۃ الکوثر یہ 3 مرتبہ پڑھیں، تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ قربانی میں کچھ جانوروں کے اعضاء کھانا، ان کے کچھ پارٹس ہیں جو کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ ناجائز ہے، حرام ہے، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔